تو کراچی کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا، MQM پاکستان نے، متحدہ قومی موومنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے تمام آئینی رستہ اختیار کر لیا، بل پیش کر دیا، جمہوری رستہ اختیار کر لیا، آئین بیٹھ کر بات کر لی، تمام در کے دروازوں پہ چلے گئے۔ اب جو ہے وہ جمہوری اور آئینی ایک ہی رستہ رہ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آئیں۔ تو پاکستان کے لوگوں ہمارے لیے دعا کرو، کراچی کے لوگوں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، کارکنوں سب تیار ہو جاؤ، اور سب تیار ہیں الحمدللہ۔ ہم نے آج اس والی بات کا اعادہ کرنا تھا، اعلان کرنا تھا، اور ہم کل ہمارا جلسہ ہے شاہ فیصل ٹاؤن میں، ہمارا جلسہ ہے، اور اس ٹاؤن کا جلسہ ہے، اور یہ ایک نمونہ ہے۔ ابھی ہم نے لیاقت آباد میں کیا تھا، گیپ آ گیا، یہ ٹاؤن کا جلسہ ہے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا کہ لوگوں کا موڈ کیا ہے۔ ایک دفعہ کراچی کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بہت بڑی بڑی طاقتوں کو اور بہت بڑی بڑی سازشوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ ہم نے اتنی ساری جدوجہد اس شہر سے رو کا تسلط اس لیے نہیں خالی کرایا ہم نے کہ آج ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے بلکتا سسکتا دیکھیں۔ ہم نے اس وزارت کے لیے اتنی بڑی جدوجہد نہیں کی، ورنہ وزارتیں ہمیں پہلے ملی ہوئی تھی بھائی، پہلے سے ہم وزیر پہلے، آج سے 25 سال پہلے وزیر بن چکے، یہ عہدے دیکھ چکے۔ ان عہدوں کے لیے ہم نے یہ قربانی اور یہ جدوجہد نہیں کی۔ آج بھی میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، کراچی والے پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی اس بات کی ہے، اطمینان ہے کہ ریاست کے چلانے والے من و ان آج جو ہے وہ ریاست کے سارے تمام پلرز ان کے پاس بھی اب اس مسئلے کا کوئی اور حل نظر نہیں آتا کہ ملک اس نظام کے تحت نہیں چل سکتا، نہ چل رہا ہے نہ نہیں چل۔ اس نظام میں تو ایسے ہی کرپٹ لوگ ہی آئیں گے۔ اس کو ڈیوالو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اور صوبے بنانے کی ضرورت ہے، اس کو آئیڈیل قسم کے لوکل گورنمنٹ کا نظام لانے کی ضرورت ہے، اور اختیارات اور وسائل جو کہ لوگوں کا حق ہے ان کے ڈور اسٹیپ پر لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ MQM اس کی ہمیشہ سے MQM اس میں ہراول دستے کا ہمیشہ کام کیا ہے، ہم ہی نے یہ تحریک پیش کی ہے، ہم ہی نے آئینی تحریک پیش کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب ہم اسے لیڈ کریں گے، اور اب ہم اسے سڑکوں پر لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی، نہ کہ صرف پاکستان سندھ کراچی بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کے حقوق ان کے ڈور اسٹیپ پہ انشاءاللہ تعالی ہم پہنچائیں گے۔ آخری دفعہ میں آپ کے ذریعے کہ خیر پور میں یہ ویبر لو 18 مائیں جو اپنے بچوں کیا ہوا ہونے پر دھرنا دے کر بیٹھی تھی، ان کو ڈنڈے مار کر، ان کو ٹارچر کر کے ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، ان کو انصاف فراہم کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، اور ان کے بچوں کو بازیاب کرایا جائے۔ بہت ظلم ہے، اس ظلم میں ہم سب جو ہے وہ زندہ ہیں اور سامنے ہیں، اور ہمیں ان سب مظالم کا صرف ظالم کو انتظار نہیں کو جواب نہیں دینا پڑے گا، اس ظلم پر جو خاموش ہے اس کو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہم نے خاموشی توڑی ہے، ہم عملی قدم اٹھا رہے ہیں، ورنہ کس کو وزارت بری لگتی ہے، کس کو جو ہے وہ چین سکون برا لگتا ہے؟ ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی وزارت رکھنے والے کو یہ باتیں کرتے ہوئے، ہماری وزارت ہماری منزل مقصود نہیں ہے۔ لوگوں کے حقوق، اس ملک کی بقا، اس ملک کی سلامتی، اس ملک کی پراسپیرٹی ہماری منزل ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ آپ حضرات کا اور خواتین کا جو تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ ریاست کے چلانے والوں سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ پاکستان نے یہ لیٹسٹ ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 طرح سے پاکستان چلتا رہا ہے، یا تو آئین کو معطل کریں یا آئین سے ترمیم کر کے کسی بات کو بنوائیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں کیا آپشن ہے ریاستی اداروں کو چلانے والوں کے پاس؟ پاکستان کے آئین میں بہت ساری گنجائش ہے۔ آئین اگر گنجائش نہیں دیتا تو آئین 27 تک تو ترمیم ہو گئی نا، تو 28ویں ترمیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ 29ویں کیوں نہیں ہو سکتی؟ 30ویں کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب تک پاکستان کا اختیار اور وسائل پاکستان کے لوگوں کے ڈور اسٹیپ تک نہیں پہنچ جائے، ترمیم کرتے رہیں، ہر حال میں ترمیم کریں، کوئی آئین توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین اس وقت جو آئین ہے اس میں اگر سکم ہے کہ وہ اختیارات اور وسائل لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہا، اور صوبے کی بات کرتا ہے لیکن صوبے کو نہ بن پائے اور اس کو لاک کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے،
اب یہ پاکستان چلانے کی ضرورت ہے، ویری سمپل. ہم اگر مر رہے ہیں، صرف اگر ہم مر رہے ہوں، ہم تباہ برباد ہو رہے ہوں، جو کہ ہو رہے ہیں بہت عرصے سے، تو اس پہ تو شاید کسی کو بہت زیادہ پریشانی نہیں ہے. لیکن اب ہماری آبادی سے بات آگے نکل کر پاکستان کی بقا کی بات آ گئی ہے. آپ دیکھیں کہ اتنا اچھا ماحول پاکستان کو ملا، دنیا پاکستان کی مداح ہے، پاکستان کو مدد مل رہی ہے، پوری دنیا پاکستان کے لیے اوپن دروازے کھول کر بیٹھی ہوئی ہے. لیکن پاکستان کے لوگوں کے حالات پر میں تبدیلی نہیں آ پا رہی، ہم اس کو اویل نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہمارا اپنا انٹرنل نظام ٹھیک نہیں ہے. ہم نے ایکسٹرنل محاذ پر اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی، فوج نے اپنے سے 6 گنا بڑی فوج کو دھول چٹا دی. ہم نے دنیا میں میڈیٹر کا کام کیا. دنیا آج سپر پاورز جو ہے وہ روزانہ صبح اٹھ کر ہماری طرف دیکھتی ہیں. لیکن کیا ان تمام چیزوں کا پاکستان کے عام آدمی کو فائدہ ہوا؟ جواب ہے کہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟